بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. حروف شرط ان میں سے کلمہ اذا جو ہے اسم ہے، حرف نہیں ہے، لیکن حروف میں ان کو شامل کیا ہے اور ان سب کو حروف کہا ہے تغلیباً. اذا میں اختلاف ہے کوفہ، نحات کوفہ اور نحات بصرہ کے ہاں. کوفہ کے نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اذا یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے، دونوں میں شریک ہے، دونوں میں اس کا استعمال برابر سرابر ہے، شرط کے لیے بھی ہے اور ظرفیت کے لیے بھی. اس لیے اس اذا کی وجہ سے کبھی فعل کی جزا لائی جاتی ہے اور کبھی فعل کی جزا ذکر نہیں کی جاتی. جہاں یہ شرط کے لیے ہوگی تو اس اذا کی وجہ سے اس کے لیے جزا کو ذکر کیا جائے گا، اور جہاں یہ شرط کے لیے نہ ہوگی تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جزا بھی نہیں لایا جاتا. جب شرط کے لیے ہوگی تو پھر اس صورت میں جزا بھی لایا جائے گا، اور یہ دو فعلوں پر داخل ہوگی اور فعل کو مستقبل کے معنی میں کر دیتی ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اور پھر اس کے بعد دو فعل ذکر ہوں گے. اگر یہ شرطیہ ہوگی تو اس صورت میں ما قبل جو شرط ہے یہ سبب بنے گا اور ما بعد جزا یعنی مسبب بنے گا، اور دونوں فعلوں کو جزم دے گا اور جزا پر فا بھی داخل ہوگی جہاں یہ کلمہ اذا شرطیہ ہو. اور اگر یہ شرط کے لیے نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات اس کی جزا نہیں لائی جاتی، تو جب جزا ذکر نہیں ہوتی تو پھر یہ شرطیہ نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف ظرف کے لیے ہوگی، ظرفیت کا معنی دے گی، وقت کے معنی کا فائدہ دے گی. اس میں شرطیت والے معنی نہیں ہوں گے. اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اذا یہ شرطیت کے لیے بھی آتی ہے اور ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے، دونوں معنوں میں شریک ہے. لہذا دونوں معنی بیک وقت مراد نہیں لے سکتے کہ شرط بھی ہو اور ساتھ ظرفیت بھی ہو، کیونکہ یہ دونوں معنوں میں شریک ہے. تو پھر عموم مشترک لازم آئے گا، اور احناف کے نزدیک عموم مشترک یعنی لفظ کا دو معنی یا تین معنی بیک وقت مراد لینا یہ جائز نہیں، عموم مشترک ناجائز ہے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اذا اگر ظرفیت کے لیے ہوگی تو پھر شرطیت نہیں ہوگی، اور اگر شرط کے معنی میں استعمال ہو اس کی جزا لائی جائے تو پھر اس صورت میں سے ظرفیت والے معنی ساقط ہو جائیں گے. اس کی مثال دی ہے، ایک شعر سے استدلال کر کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس شعر میں جو اذا کا لفظ اسم آیا ہے کلمہ، یہ شرط کے معنی میں ہے. جیسے شاعر کہتا ہے وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى، استغنی ما اغناک ربک بالغنى، تم بے پرواہ رہ، استغنی قناعت کے ساتھ رہو، ما اغناک ربک، ما بمعنی مادام کے ہے، جب تک تیرا رب تجھے مالا مال کرتا رہے، بالغنا مال کے ساتھ، جب تک تجھے تیرا رب مال کے ساتھ مالا مال کرتا رہے، استغنی تو بے پرواہ رہے، تو بے نیاز رہے، قناعت کے ساتھ رہو. وَإِذَا تُصِبْكَ خَسَاسَةٌ، اور جب تمہیں کوئی فقر و فاقہ پہنچ جائے، فَتَحَمَّل
تو پھر برداشت کر، فتحمل تو پھر برداشت کر، یا فتجمل دوسری لغت اس میں آئی ہے کہ یہ تجمل جیم کے ساتھ ہے، فتجمل تو زیب و زینت کو اختیار کر۔ اس شعر میں وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ یہ ہے محل استشہاد کہ یہاں وَإِذَا تُصِيبُ تُصِيبُ، لیکن اذا شرطیہ ہے، جب شرطیہ تو آخر میں فعل کو جزم دیتے ہیں تو تصیب، اب یا میں اور با میں التقاء ساکنین، با ساکن ہوگی جزم کی وجہ سے، اور یا پہلے سے ساکن ہے اس لیے التقاء ساکنین ہو گیا، اس کی وجہ سے یا گر گئی ہے، پہلا مدہ تھا، مدہ گر جاتا ہے، یا گر گئی ہے تو تصیب سے بن گیا تصب، وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ، تو دونوں فعل کو جزم دے دیا، دونوں فعلوں کو جزم دے دیا، پہلا شرط ہے اور دوسری جزا ہے، اور جزا پر فا بھی داخل ہے، اور یہ تحمل برداشت کرنا اس کا یہ مسبب ہے، اس کا سبب ہے خصاصت کا پہنچ جانا، فقر و فاقے کا پہنچ جانا، جب فقر و فاقہ پہنچ جائے فتحمل تو برداشت کر، تو یہاں اذا شرط کے معنی میں ہے، تو یہاں تحمل اگر میم ہاں کے ساتھ ہے تو یہ معنی ہے فقر و فاقے کو برداشت کر، اور اگر یہ جیم کے ساتھ ہے جیسے محشی نے نقل کیا ہے کہ یہ جیم کے ساتھ ہے فتجمل، تو پھر فتجمل کے دو معنی ذکر کیے ہیں، تجمل کا معنی ہے زیب و زینت اختیار کرنا، فتجمل تو زیب و زینت بتکلف زیب و زینت اختیار کر تاکہ آپ کا فقر و فاقہ کسی پر ظاہر نہ ہو، جیسے پہلے آپ کے پاس نعمتیں تھی، پہلے آپ مالدار تھے تو آپ زیب و زینت اختیار کرتے تھے، کسی کو آپ کے بارے میں یہ وہم نہیں ہوتا تھا کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، پھر جب آپ کو فقر فاقہ پہنچ جائے، غربت ہو اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو تب بھی زیب و زینت اختیار کر اور لوگوں پر اپنی محتاجی کو ظاہر نہ کر۔ فتحمل باب تفاعل سے ہے، فتجمل تکلف والے مادے اس میں ہے، خاصیت ہے، تو بتکلف اپنے آپ کو اپنے زیب و زینت اختیار کر تاکہ لوگ آپ کے مفلسی اور محتاجی سے واقف نہ ہو، یہ ایک معنی ہے تجمل کا، بتکلف زیب و زینت اختیار کر۔ دوسرا معنی تجمل کا معنی کیا ہے؟ تجمل کہتے ہیں عقل الجمیل، فتجمل تو جمیل کا ہو، جمیل کہتے ہیں پگھلے ہوئی چربی کو، فتجمل تو پگھلی ہوئی چربی کا ہو، لیکن فقر و فاقہ سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہوئے اپنی محتاجی اور فقر و افلاس کو ظاہر نہ کرو، فتجمل تو پگھلی ہوئی چربی کا ہو لیکن اپنی فقر و فاقہ ظاہر لوگوں پر اپنے فقر محتاجی کو ظاہر نہ کرو۔ یہ دو معنی ہیں، بعض حضرات نے تیسرے معنی بھی کیے ہیں، فتجمل کے معنی ہے اپنی خوش اخلاقی کو ظاہر کرو، خوش خلقی کو ظاہر کرو پاک دامنی کے ساتھ، تاکہ لوگ آپ پر ترس نہ کھائے۔ تو یا تو یہ ہاں ہے، فتحمل کا معنی ہے اس فقر و فاقے کو برداشت کرو، اور اگر جیم ہے تو پھر جیم کی صورت میں تجمل، کہ جیم ہے تو پھر تجمل کا معنی ہے زیب و زینت، بتکلف زیب و زینت اختیار کرو تاکہ آپ کی محتاجی کسی پر ظاہر نہ ہو، یا تجمل کا معنی ہے عقل الجمیل، جمیل کاؤ یعنی پگھلی ہوئی چربی کاؤ لیکن اپنی محتاجی اور فقر اور افلاس کسی پر ظاہر نہ کرو۔ یا تجمل کا تیسرا معنی یہ کہ خوش خلقی کو ظاہر کرو۔ بہرحال یہاں محل استشہاد ہے اذا تصب کا،
اس فعل کو، دونوں فعلوں کو اس نے جزم دے دیا، تو یہاں اذا شرطیہ ہے، پھر یہاں ظرفیت والے معنی نہیں ہوں گے، وگرنہ عمومی مجاز لازم آئے، عمومی مشترک لازم آئے گا۔ اور دوسرا شعر ہے جس میں اذا کا لفظ، اذا کا کلمہ یہ آیا ہے، اذا کا کلمہ یہاں آیا ہے، اذا کا کلمہ یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، اس میں شرطیت والے معنی نہیں۔ جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَىٰ لَهَا، جب کہیں ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، جب جنگ کی سختی ہوتی ہے، جب مشکل حالات ہوتے ہیں، اُدْعَىٰ لَهَا، تو میں اس کے لیے بلایا جاتا ہوں، مجھے اس کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَىٰ جُنْدَبُ، اور جب حلوہ پکایا جاتا ہے تو اس کے لیے جندب کو بلایا جاتا ہے۔ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جنگ کی سختی ہوتی ہے، تو ادعا لہا، مجھے بلایا جاتا ہے اس کے لیے، اس کی مدافعت کے لیے، سد باب کے لیے۔ اور جب حلوہ بنایا جاتا ہے، وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ، اور جب حلوہ بنایا جاتا ہے تو یدعا جندب، تو پھر اس کے لیے جندب نام ہے آدمی کا، جندب کو بلایا جاتا ہے، جندب۔ یہ جیسے اردو والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو والے؟ میٹھا میٹھا میں اور کڑوا کڑوا تو۔ جب میٹھی کی بات آتی ہے تو پھر خود ہی سارا ہضم کر لیتے ہیں، اور جب کڑوے کی بات آتی ہے تو وہ کڑوا کڑوا تو ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی، تو یہاں محل استشہاد ہے وَإِذَا تَكُونُ، یہ یہاں اذا ظرفیہ ہے، اذا شرطیہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرطیہ ہوتی وَإِذَا تَكُن ہوتی، تَكُونُ نہ ہوتی، حالانکہ یہاں تَكُونُ ہے، تَكُن نہیں ہے۔ وَإِذَا يُحَاسُ، اگر یہ اذا شرطیہ ہوتی تو پھر وَإِذَا يُحَس ہوتی، سین ساکن ہو جاتی، پھر الف اور سین میں التقاء ساکنین کی وجہ سے، الف مدہ ہونے کی وجہ سے گر جانا چاہیے تھا، لیکن الف پہلے میں نہیں گرا اور دوسرے میں واو نہیں گرا، معلوم ہوا یہاں اذا ظرفیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے، اس میں صرف ظرفیت کے معنی ہیں، شرطیت کے نہیں ہیں۔ تو بصرہ کوفہ کے نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اذا یہ کلمہ ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے اور شرطیت کے لیے بھی برابر سرابر طریقے پر آتی ہے، کبھی شرط کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، شرط کی طرح استعمال ہوتی ہے، اور کبھی ظرف کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ جب شرط کے لیے استعمال ہو تو ماقبل سبب، یعنی اذا سے، اذا کا جو پہلا فعل ہے دو فعلوں پر داخل ہوگی، پہلا فعل سبب بنے گی اور دوسرا فعل اس کے لیے مسبب اور جزا بنے گی، اور دونوں کو جزم دے گی، اور جزا پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ جبکہ بصرہ کے حضرات نحویین کہتے ہیں، بصرہ کے نحویین حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اذا ہے یہ حقیقت میں وقت کے لیے ہے، ظرفیت کے لیے ہے، اصل معنی حقیقی معنی اس کا ظرفیت ہے، وقت ہے۔ کبھی کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے شرط کے معنی میں، تو شرط کے معنی اس کے لیے، یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، لیکن حقیقت میں یہ ظرفیت کے لیے ہے، اس لیے شرطیت والا معنی اس کے لیے، اس کا معنی حقیقی نہیں ہے۔ جیسے کہ کوفیین کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنوں میں استعمال ہے، دونوں معنوں کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، نہیں، دونوں معنی نہیں ہیں، بلکہ حقیقی معنی اس کا ظرفیت کے لیے ہے، وقت کے لیے ہے، اور کبھی شرط میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لہذا جب یہ شرط کے لیے استعمال ہو تو اسے ظرفیت والا معنی ساقط نہیں ہوتا، جب یہ شرط کے معنی میں استعمال ہو تو اس سے ظرفیت والا معنی ساقط، وقت کا معنی اس سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں۔ لہذا یہ استعمال ہے شرطیت میں، ظرفیت بھی اس کے ساتھ ہے مجاز کے طریقے پر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کلمات شرط میں سے متا ہے، متا بھی شرطیت کے لیے اور ظرفیت دونوں معنی کے لیے۔ متا سے جو وقت کا معنی ہے ظرفیت کا، حقیقی معنی وہی ہے، لیکن شرطیت اس کے ساتھ لازم ہے۔ تو جب یہ شرط کے معنی میں استعمال ہو لفظ متا،
استفہام کے علاوہ جگہ میں، استفہام میں تو شرط والا معنی نہیں آ سکتا، استفہام کے جگہ کے علاوہ میں، موضع استفہام کے علاوہ میں جب لفظ متى آ جائے تو یہ ہے استفہام کے لیے، یہ ظرفیت کا معنی کے لیے آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرطیت لازم ہے، شرطیت اس کے ساتھ، جب شرطیت متى کے ساتھ لازم ہے اور متى سے جب ظرفیت کے معنی لیں گے، جب شرطیت کا معنی مراد لیا جاتا ہے ظرفیت ساقط نہیں، تو یہ بصرہ کے حضرات نحویین کہتے ہیں اذا کے ساتھ، اذا تو ہے ظرفیت کے لیے، کبھی کبھی شرط میں استعمال ہو جاتا ہے، لہذا جب شرط میں استعمال ہو تو ظرفیت والا معنی اس سے بطریق اولا ساقط نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اذا کے لیے، اذا کا حقیقی معنی وقت ہے، ظرفیت، شرط میں کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے، اس سے جب شرط میں استعمال ہوگا ظرفیت والا معنی ساقط نہیں ہوگا، جیسے کہ متى ظرف کے لیے ہے اور اس کے لیے شرطیت لازم ہے، جب لفظ متى شرط میں استعمال ہو اس سے ظرفیت ساقط نہیں، باوجود ظرفیت اس کے لیے لازم ہے، پھر بھی اس سے ظرفیت ساقط نہیں، تو اذا کے لیے تو شرطیت لازم ہی نہیں ہے، یہ متضمن ہے شرط کو، لازم نہیں ہے اس کو، لہذا جب یہ شرط کے معنی میں استعمال ہو اس سے ظرفیت بطریق اولا ساقط نہیں ہوگی، جیسے متى سے ساقط نہیں اسی طرح اذا سے بھی ظرفیت والا معنی ساقط نہیں، لہذا ظرفیت اور شرطیت دونوں معنوں میں بیک وقت اس کا استعمال ہوگا، حقیقی معنی ظرفیت ہے اور شرطیت والا معنی حقیقی نہیں ہے، مجاز ہے، لیکن دونوں معنی بیک وقت استعمال ہوگا، جب شرط کے معنی میں استعمال ہو تو اس سے ظرفیت والا معنی ساقط نہیں، البتہ صاحبین پر اعتراض ہے، صاحبین پر، بچے چھوڑ دیں، صاحبین پر اعتراض ہے، مارکر دیکھنا چاہیے تھا، صاحبین پر اعتراض یہ ہے کہ جب اس کا اپنا معنی حقیقی معنی ظرفیت کے لیے ہے، حقیقی، اور شرطیت والا معنی اس کے لیے، شرطیت والا معنی وہ مجاز ہے، حقیقی نہیں ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے شرطیت میں، اور پھر دونوں معنی ساقط، دونوں معنوں میں بیک وقت اذا کا استعمال ہوتا ہے، یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، اور جمع بین الحقیقت والمجاز احناف کے نزدیک ناجائز ہے، تو پھر دونوں معنی کیسے مراد لیتے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے صاحبین کی طرف سے، بصریین کی طرف سے، کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز وہ ناجائز ہے جو دونوں ارادتاً ہو، معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کا ارادہ کیا جائے تب ناجائز ہے، یہاں حقیقی معنی اذا اپنے حقیقی معنی میں ہی استعمال ہے، ظرفیت میں، جو شرط والا معنی ہے یہ کلام شرط والے معنی کو متضمن ہے، شرطیت والا معنی اس کو لازم ہے، تضمنی کے ساتھ ہے، مطابقی نہیں ہے، جب شرط والا معنی اس کو لازم ہے تضمناً، یہ متضمن ہے اس کو، تو یہاں جمع بین حقیقت والمجاز لازم نہیں آ رہا، ارادہ نہیں ہو رہا اس دونوں کا، دونوں ارادے میں جمع نہیں ہو رہے، بلکہ ارادہ صرف اور صرف حقیقت ہی کا ہے، شرط اس کو لازم ہے، متضمن ہے، یہ کلام شرط کو متضمن ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، جو کوئی کلام مبتدا اور خبر ہو اور متضمن ہو شرط کے معنی کو، تو وہاں شرطیت والا معنی کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ مبتدا اور خبر متضمن ہوتے ہیں شرط کو، اس لیے مبتدا اور خبر ہونے کے ساتھ اس میں شرطیت والا معنی بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ الذی یأتینی فلہ درہم، اب الذی یأتینی یہ مبتدا ہے، فلہ درہم یہ خبر ہے جو کہ متضمن ہے جزا کو، شرط اور جزا کو متضمن ہے جملہ اسمیہ ہے، تو جیسے جملہ اسمیہ متضمن شرط ہوتی ہے، اسی طرح اذا بھی جب ظرفیت کے لیے ہو تو یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتی ہے۔
اور جو جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے وہ ارادتاً ہے، ارادے میں ہے، مطلقاً اگر جمع بین الحقیقت والمجاز ہو تو اس صورت میں وہ ناجائز نہیں، دونوں کو ارادے میں جمع کرنا ناجائز ہے۔ لہذا بصریین نحوی کہتے ہیں کہ اذا ہے حقیقت میں ظرف کے لیے، وقت کے لیے، اور شرط میں کبھی کبھی اس کو شرط میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، وقت ظرف والے معنی کے ساقط ہوئے بغیر، ظرفیت والا معنی اس سے ساقط نہیں ہوگا، لہذا دونوں میں استعمال ہوگا۔ اور یہی حضرات صاحبین کا بھی مذہب ہے۔ تو صاحبین حضرات نے بصرہ نحات بصرہ کے مذہب کو اختیار کیا اور اذا کے ظرف اور شرط دونوں معنی مراد لیے بیک وقت، اور امام صاحب نے حضرات نحوی نحات کوفہ کے مذہب کو اختیار کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اذا دونوں معنوں میں استعمال ہے، شریک ہے۔ جب دونوں معنوں میں شریک ہے تو دونوں معنی بیک وقت نہیں لے سکتے۔ اگر ظرفیت میں استعمال ہوگی پھر شرط وقت والا معنی نہیں ہوگا، وہ ساقط ہو جائیں گے، اور جہاں ظرفیت کے لیے ہو اذا تو پھر وہاں شرط والا معنی ساقط ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس مثال میں اگر کوئی شوہر کہے اپنی بیوی سے اذا لم اطلق فانت طالق، اذا لم اطلق فانت طالق، یہاں اذا آ گیا۔ امام صاحب کے نزدیک جب شرطیت والا معنی ہوگا تو اسے ظرفیت والا معنی ساقط ہو جائے گا۔ کوفہ کے نحوی حضرات کا یہی مذہب ہے، دونوں معنی نہیں لے سکتے، اس لیے اذا ہے۔ اذا جب شرط کے معنی میں ہوگا، شرط والے شرطیت والے معنی اس میں ہوں گے تو یہ ان کی طرح ہو جائے گا، ان کے معنی میں ہو جائے گا، اور ان کی مثال پیچھے گزر چکی ہے۔ اگر شوہر ان کہتا ان لم اطلق فانت طالق، تو سورہ میں طلاق کب واقع ہوتی ہے؟ جب ان کا صفت ذکر کرے، جب تک دونوں میں سے ایک موت کے قریب نہ ہو۔ یہ فی الحال طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ طلاق مؤخر ہو جائے گی موت تک۔ جب زوجین میں سے ایک کی موت قریب ہو اور وہ طلاق دینے پر قدرت نہ رکھ سکے تو اب یہ شرط پائی گئی، اس لیے جزا پائی جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب یہاں یہ شرط کے معنی میں ہوگی، ظرفیت والے معنی نہ ہوں گے، تو یہ اذا اسم ہے لیکن یہ حرف شرط کی طرح ہو گیا، حرف شرط کے معنی میں ہو گیا، حرف شرط کے معنی میں ہو گیا۔ بلکہ بعض شارحین نے کہا کہ یہ حرف شرط بن جاتا ہے، یہ ہے اسم لیکن حرف شرط بن گیا۔ کیا بن گیا؟ حرف شرط بن جاتا ہے۔ اور جب حرف شرط بنتا ہے تو حرف شرط کی صورت میں طلاق فی الحال واقع نہیں ہوتی، بلکہ جب تک کہ ان میں سے ایک کی موت قریب نہ ہو اس وقت تک یہ طلاق مؤخر ہو جائے گی، فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور صاحبین حضرات فرماتے ہیں اذا دونوں معنوں میں استعمال ہے۔ اذا کا حقیقی معنی ظرفیت ہے لیکن شرط والے معنی اس کے ساتھ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، لہذا جب ظرف کے معنی میں ہے تو اس کلام کا معنی یہ ہو جائے گا اذا لم اطلق، جب میں تمہیں طلاق نہ دوں، جب یعنی اگر ایسا زمانہ ہو کہ جس میں میں تمہیں طلاق نہ دوں، فانت طالق، تو تمہیں طلاق ہو، جب میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہو۔ جو ہی یہ بات سے فارغ ہو گیا، اس نے طلاق نہیں دی، ایسا زمانہ پایا گیا اس میں طلاق نہیں دی، اس نے شرط پائی گئی، جزا پائی جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو ہی یہ کلام سے فارغ ہو جائے تو اس کلام سے فارغ ہوتے ہی زمانہ پایا گیا جس میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، اس لیے شرط پائی گئی تو جزا بھی کیا ہو جائے گی، پائی جائے گی، اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اذا حقیقی معنی میں ظرفیت کے لیے ہے، شرط کا معنی شرط کے معنی کو متضمن ہے، لہذا تکلم کے بعد ایسا زمانہ پایا گیا جس میں اس نے طلاق نہیں دی، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو صاحبین حضرات کے نزدیک فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی جو ہی کلام سے فارغ ہو جائے، اور امام صاحب کے نزدیک
اس کے کلام، یہ طلاق مؤخر ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک کی موت تک طلاق مؤخر ہو جائے گی۔ تو امام صاحب کے نزدیک یہ پھر ان حرف شرط کے معنی میں ہے، اور صاحبین حضرات فرماتے ہیں یہ متاع کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہو گیا؟ متاع کی طرح ہو گیا۔ اور متاع اگر یہ کہے متاع لم اطلق فانت طالق، تو متاع کے لیے تو شرطیت لازم ہے ظرفیت کے لیے ہے۔ لہذا جیسے متاع کی صورت میں جو ہی کلام سے فارغ ہو، کلام سے فارغ ہوتے ہی طلاق واقع ہوتی ہے، ایسے ہی اذا کی صورت میں بھی کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دونوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو امام صاحب اس کو اذا کو ان شرط کے معنی میں لیتے ہیں، اور ان کی صورت میں طلاق مؤخر ہوتی ہے، اور صاحبین حضرات اس کو متاع کی طرح سمجھتے ہیں کہ متاع کے لیے جیسے شرطیت لازم ہے، وہاں وقتیت اس سے ظرفیت ساقط نہیں ہوتی، ایسے ہی اذا میں بھی حقیقی معنی تو ظرفیت ہے، شرط کو متضمن ہے، اس لیے سے ظرفیت والا معنی ساقط نہ ہوگا، اور طلاق جو ہی کلام سے فارغ ہو طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحبین حضرات دلیل دیتے ہیں، صاحبین حضرات کہتے ہیں دیکھو، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے انت طالق اذا شئت، انت طالق اذا شئت، تجھے طلاق ہے جب تو چاہے، جب تو چاہے، عورت کو اختیار دے دیا تجھے طلاق ہے جب تو چاہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اختیار دے دیا، آیا یہ اختیار مجلس کے بعد بھی باقی رہے گا نہیں رہے گا؟ صاحبین حضرات فرماتے ہیں دیکھو مجلس میں اختیار مل گیا عورت کو طلاق دینے کا، تجھے طلاق ہے جب تو چاہے طلاق کو، تجھے طلاق ہے۔ اب اگر عورت مجلس ہی میں اختیار طلاق کو چاہے تو طلاق ہو جائے گی، آیا مجلس کے بعد بھی یہ اختیار باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ صاحبین حضرات کہتے ہیں کہ یہ اختیار مجلس کے بعد بھی باقی رہتا ہے، بالکل ایسا ہی باقی رہتا ہے جیسے کہ متاع کی صورت میں ہے، انت طالق متى شئت۔ متاع کی صورت میں بھی تفویض طلاق ہے، طلاق کا اختیار ہے۔ تو جیسے متاع اگر لفظ استعمال کرتا تو مجلس کے بعد بھی یہ مشیت باقی رہتی، اختیار باقی رہتا، مجلس کے ختم ہونے پر اختیار منقطع نہ ہوتا، ختم نہ ہوتا۔ تو جیسے متاع کی صورت میں اختیار مجلس کے بعد بھی باقی رہتی ہے، مجلس کے ختم ہونے پر منقطع اور ختم نہیں ہوتی، اذا کی صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر یہاں متاع نہ ہو، اگر اذا نہ ہو، بلکہ یہاں اگر ان ہو اور شوہر یہ کہے انت طالق ان شئت، تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر یہاں ان ہوتا تو صاحبین حضرات کہتے ہیں ان کی صورت میں یہ اختیار مجلس تک رہتا ہے، مجلس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عورت نے مجلس ہی میں طلاق کو اختیار کر لیا طلاق ہو جائے گی، اگر مجلس کے بعد انہیں طلاق کو اختیار کیا تو اختیار باقی نہیں، اس لیے طلاق واقع نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجلاس، یہ جو اختیار ہے، یہ اختیار اس مجلس تک برقرار رہتی ہے، محدود رہتی ہے، مجلس کے ختم ہونے پر اختیار بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں دیکھو نا، اور یہ بڑا اتفاق ہے، اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں جب اذا کی صورت میں دیکھو مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہتا ہے جیسے کہ متاع کی صورت میں ہوتا ہے، معلوم ہوا اذا متاع کی طرح ہے۔ اگر یہ اذا ان کی طرح ہوتی تو پھر مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہتی، حالانکہ مجلس کے بعد اختیار باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا اذا متاع کی طرح ہے، ان کی طرح نہیں ہے، مجلس کے بعد اختیار کے باقی رہنے اور نہ رہنے میں۔ تو جب یہاں اذا متاع کی طرح ہے، ان کی طرح نہیں، تو یہاں پر بھی اذا کس کی طرح ہوگا؟ متاع کی طرح ہوگا، ان کی طرح نہیں۔ اور متاع کی صورت میں جو ہی کلام سے فارغ ہو طلاق واقع پڑ جاتی ہے، ایسے ہی اذا کی صورت میں بھی جو ہی کلام سے شوہر فارغ ہو تو طلاق پڑ جائے۔